السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان اپیل 2022 احساس کی جانب سے جو سجائی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، ناظرین یہ ہماری براہ راست نشریات ہیں، یہ ٹیلی تھون ہے، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن صرف جس کا مقصد، جس کا مطلب، جس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کا کوئی سلیقہ پا جائیں۔ ناظرین، غریبوں کی مدد کے لیے یعنی ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے ہمارے احساس کے اس پلیٹ فارم سے مستقل آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے، آپ تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، احباب کے لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجئے، اور احساس کے اس پلیٹ فارم پر آ کے آپ کو نیکی کے ان کاموں میں ہاتھ ضرور بٹانا چاہیے۔ ناظرین محترم، دیکھیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ زندگی ہم نے پائی، اور اس زندگی کو ہم گزار کر نہیں بلکہ گنوا کے اس جہان سے اگر چلے جائیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، زندگی بھی نہیں گزری بلکہ زندگی گنوا دی ہم نے۔ زندگی اگر ملی ہے تو اس کو زندگی سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس زندگی کے درپردہ کون سے مقاصد ہیں کہ جنہیں دے کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں ہمیں اتارا گیا ہے۔ ناظرین، زندگی ہی ہے کہ جس میں خوشحالی بھی کہیں نظر آتی ہے، کہیں پریشانیاں نظر آتی ہیں، کہیں دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، کٹھن مراحل ہیں، لیکن اسے زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اسے تو بس جینے کا نام دے سکتے ہیں کہ جینا ہے، اور جی کر زندگی گزار دینی ہے۔ زندگی تو انہوں نے پائی کہ جو خوشحال، ماشاءاللہ خوشحال زندگی اس جہان میں گزار رہے ہیں، اور ان خوشحال لوگوں کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اس بات پر کہ اگر ہماری زندگی خوشحال ہے تو ہم دوسروں کے لیے خوشحالی کا اہتمام کریں، ہماری خوشحالیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر ناظرین ہم اپنے رزق و روزی میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے، ان غریب، مجبور، بے بس اور لاچار لوگوں کی رزق و روزی کے اہتمام کا ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی چین و سکون سے اس جہان میں گزرے تو ہمیں غربا اور مساکین کی زندگیوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے چین و قرار ڈھونڈ کے لانا ہوگا۔ یہی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اگر ہم بندگی نہ کر پائے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں جو موجود ہیں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، دین، فقہ، مذہب پر، شریعت پر آپ کا ریسرچ بہت زبردست ہے۔ علامہ اطہر میاں صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ علامہ صاحب اور فیصل بندگی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پر۔ حافظ کاشان احمد اشرفی صاحب اور ان کے ساتھ عدنان قادری ثناخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، ہم آج جو تذکرہ کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بہت جلد سمٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اب صرف 10 یوم باقی رہ گئے ہیں، یعنی وہ عشرہ باقی رہ گیا ہے کہ جس عشرے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب بیان فرمائیں۔ یہ رمضان المبارک کا اب آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں کل انسانیت کے لیے رزق ہدایت موجود ہے، مطلب فلسفہ حیات ہے۔ فلسفہ حیات ہے۔ پھر قرآن کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل نازل کی، لیکن اس کا مزاج تنزیل جدا رکھا۔ قرآن حکیم کا مزاج تنزیل مختلف ہے۔ تورات، زبور
اور انجیل جب اللہ نے نازل کی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا بات ہے, واہ. لیکن جب قرآن کو نازل کیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کو نازل کر رہے ہیں, اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو اللہ نے جب پہلے کی کتب نازل کی تو حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی, اس لیے کہ اگر تورات میں کوئی تحریف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلی کتاب کے ذریعے گزشتہ تعلیمات کی تجدید کر دی جائے اس کی تصحیح کی جا سکتی. جی, کتاب کے بعد کتاب آنی تھی. لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی, یہ آخری کتاب ہے, اس لیے کہ جس ذات پر یہ نازل ہوئی ہے وہ نبیوں میں آخری ہیں, رسولوں میں آخری ہیں, تو آخری نبی کی تعلیم محفوظ رہے, آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب وہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتی ہے, ہر پہلو سے. یہ خداوند ذوالجلال کی کتاب معجزہ ہے جس پر عقل انسانی ہمیشہ دنگ رہے گی. اور حکم ہے نا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو ہمارے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی تو اس جیسی کتاب بنا کے لے آؤ, 10 صورتیں بنا کے لے آؤ, ایک صورت بنا کر لے آؤ. کیا بات, لیکن کوئی صورت بنانے کی صورت نہیں ہے. واہ 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 واہ, کوئی صورت بنانے کی صورت نظر نہیں آتی. جی, قرآن ایسی کتاب ہے جو ایک معجزہ ہے. پھر قرآن حکیم میں انسان جس انداز سے اس کو دیکھے گا, اگر اہل حکمت دیکھیں گے وہ اس میں سے حکمت پائیں گے, اگر ماہرین فلکیات دیکھیں گے تو اس میں فلکیات کے علوم آپ کو ملیں گے. ارے کیا بات ہے. جی, آپ دیکھیے نا قرآن حکیم کا پہلے پارے کی بلکہ پہلی سورت کی پہلی آیت وہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے اس زمانے میں, ٹھیک ہے, جب لوگ زمین کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے کہ بس یہی ایک دنیا ہے, لیکن اس زمانے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی ستارے ہیں, سیارے ہیں, کہکشائیں ہیں, عالمین کا رب. واہ 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 واہ. تو قرآن اور کل عالمین کا رب, کل عالمین کا رب. اور پھر آقا دو جہاں کا تعارف بھی اسی شان کے ساتھ کروایا گیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ عالمین کا رب ہے اور مصطفیٰ کریم عالمین کے لیے رحمت ہیں. اب ناظرین یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے, ایک بات ذہن کے گوشوں میں یہ آتی ہے کہ کتنے عالم ہیں جو گزر گئے, کتنے عالم ہیں جو آئیں گے, ہر ایک کا رب ایک ہی ہے. بے شک ہر ایک کے لیے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا گیا. بالکل. تو کتنے دور گزر گئے, کتنے دور آئیں گے؟ یہ عالمین کی تعداد یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو شمار کرے. یہ تو دریافت کا عمل ہے جو جاری ہے, اور اب تک ماہرین فلکیات دریافت کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. جی, دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تک جتنے ستارے, سیارے, سیارچے, کہکشائیں, نئے سیارے جی, جو دریافت کا عمل ہوا ہے وہ کم ہے, اور جتنا دریافت ہونا بھی باقی ہے وہ زیادہ ہے. واہ. اور اس دریافت کے عمل میں, اس جستجو کے اس عمل میں خداوند ذوالجلال کی تخلیق, اس کے راز بندوں پر حسب توفیق منکشف ہوتے ہیں کہ بندہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کیسا خالق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی جو پہلی آیت ہے, اس آیت نے ایک اور اشارہ بھی کیا ہے. آج ماہرین فلکیات یہ جستجو کر رہے ہیں کہ دیگر سیاروں پر زندگی ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ تحقیق کا عمل جاری ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کی ناظرین ایک بات تو سوچنے اور سمجھنے کی ہے, ہزارہا برس گزر گئے, لاکھوں برس گزر گئے اس کائنات کو بنے ہوئے, آج تک انسان اسی تحقیق میں ہے کہ یہ تخلیق جو ہوئی ہے یہ کیا ہے. وہ آج تک اس زمین کی, صرف اس زمین کی وسعت میں نہیں جا سکا. چند میل جانے کے بعد اس زمین کے اندر جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں.
اور پھر دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی کرین، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی ڈرلنگ کی مشینیں اس سے آگے جا نہیں سکی۔ بالکل۔ کتنی زمینیں ہیں علامہ صاحب؟ قرآن حکیم نے آسمانوں اور زمینوں کی بات کی ہے۔ جی، اب جیسے 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ جی، آسمانوں کے لیے سماوات کا لفظ استعمال جی۔ کیا۔ اچھا، زمین کے لیے واحد اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یعنی ارض۔ جی، تو وہ ایک زمین ہو یا ایک سے زیادہ زمین ہے، تو جب سماوات کے ساتھ لفظ ارض استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پھر زمینیں ہوتی ہیں، زمینیں۔ کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کا تذکرہ۔ اور پھر اس میں یہ جو کائنات کی جو تخلیق ہے، واہ۔ شان خلاقیت ہے، اس میں جب یہ تحقیق جاری ہے کہ دیگر سیاروں پر زندگی ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، ابھی انسان نے دریافت نہیں کیا، لیکن قرآن حکیم نے یہ عقدہ پہلے کھول دیا کہ زندگی ہے۔ اور وہ زندگی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، واہ واہ واہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والا تو اس کا ہوتا ہے جہاں پلنے والا ہو۔ کیا اچھی بات ہے۔ اللہ عالمین کو بھائی واہ۔ پال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین میں زمین کے علاوہ بھی ہاں۔ ایسی مخلوقات ہیں جو پلتی ہیں، پلتی چلی جا اور رہی اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی پال رہا ہے۔ رزق فراہم ہو رہا ہے بالکل۔ ان کو بھی۔ پھر اس قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن ہر دور میں اس دور کے تقاضے پورے کر دیتا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ آج جو نزول قرآن کے حوالے سے بات، میں صرف لفظ قرآن کی طرف جاؤں گا، جی۔ کیونکہ لفظ قرآن کے مفہوم کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو کیونکہ بہت دیکھیے کچھ سمجھ میں آ نزول سکتا ہے۔ قرآن کا جی جی، مہینہ بھی یہی ہے۔ بالکل بے شک۔ ٹھیک ہے، عبادتوں کا کل عبادتوں کا جو جز ہے وہ جز بھی یہی عشرہ ہے۔ بے شک۔ جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لفظ قرآن کو اگر ہم عربی لغت میں دیکھیں تو یہ قراءتن سے بنا ہے، جس کے معنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور دنیا کے کتنے ناولز چھپ چکے ہیں، کتنے ہی رسالے چھپ چکے ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کی افادیت کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی دلچسپی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے حقائق کو جاننے کی اس کی کوششیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یا تو قرآن قانون سے بنا ہے جس کے معنی ملانے والی کتاب، اور کس طرح ملاتی ہے، اس کی ایک مثال علماء نے لکھی کہ جب شہد کی مکھی مختلف پھولوں پر جاتی ہے تو ہر پھول کا ذائقہ، کلر، رنگ سب کچھ الگ الگ ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کسی کا ترش ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو لے کر وہ شہد کے چھتے میں جاتی ہے اور جب ہم اسے شہد نچوڑتے ہیں تو ہمیشہ وہ ہمیں میٹھا ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا رنگ نسل کچھ چینج ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے سارے نسل کے لوگ، ساری رنگت کے لوگ، ساری زبانوں کو بولنے والے لوگ، ہر مختلف لوگوں کا تعلق جو مختلف شہروں سے رکھتے ہیں، ان ساروں کو ملا کر ایک بنا دیا، گویا کہ وہ شہد بنایا، اور وہ کیا ہے، وہ اخوت کا ہے، بھائی چارگی کا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا، جو کہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو عنصر قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ مسلمان چاہے کوئی سی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، زبان بولنے والا ہو، کوئی سی بھی کلر کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، اب وہ جو ہے وہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارے اسی طرح ہیں کہ جس طرح ایک ہم جسم ہوتا ہے، کہ جس طرح ہمارا ایک جسم ہے، ہمارے پیر کے کسی ناخن کو اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لفظ قرآن کو پڑھنا ایک وہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے،
لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ماہ رمضان میں تو اس کا بول بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور یہاں پر جب قرآن کو کوئی حافظ بن جائے، قرآن کو اپنے سینے میں سمو لے، تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب جنت میں داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ حکم دیتا ہے، اے حافظ قرآن تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ جب وہ ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اسی طرح جب وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور سورہ ناس تک پہنچتا ہے تو ناس جب بولے گا تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے یہ وہ مقام ہے جہاں پر تو اب قیام پذیر رہے گا جنت کے اندر۔ ناظرین محترم، ہماری یہ سیر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنی عبادات خدائے بزرگ و برتر کے حضور پیش کر رہے ہیں، ہم اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہ ہے کہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں ہم پروردگار کے سامنے ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں، اور ان دعاؤں کے مستجاب ہو جانے میں اصل میں معاملات زندگی کیا ہیں؟ دعائیں مستجاب جب ہوتی ہیں تو ان کا سلسلہ کیا رہتا ہے؟ آپ بتائیے، دعاؤں کا مستجاب ہونا کیا؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ اے پروردگار میری دعا قبول فرما، جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہے دعا۔ پھر دعا میں ایک کمال یہ ہے کہ دعا میں شان کلیمیت کا فیضان ہے، واہ، کیونکہ بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے مخاطب ہے، اور دعا کسی صورت بھی رد نہیں ہوتی، یا تو جو مانگا وہ مل گیا، اگر جو مانگا وہ نہ ملے تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا متبادل عطا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر متبادل بھی اس کو نہ ملے تو پھر وہ آخرت میں بطور اجر و ثواب اس کے نامہ عمل میں شامل کر دی جاتی ہے۔ لیکن دعا کرنے والا یہ سوچتا ہوگا کہ میں نے دعا کی تھی، میرے پروردگار نے میری دعا نہیں سنی۔ ناظرین، حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت تو وہی جانتا ہے، رب کائنات ہے، رب کل ہے، مالک الملک ہے، اور ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے کہ جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حافظ، بلکہ عدنان قادری کو۔ عدنان قادری سے ہماری گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچائیں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیان میری مجھ سے لے کر، فرد عصیان میری مجھ سے لے کر، پیاری کملی میں اپنے چھپا لی، اور میں گدا مگر کس کے در کا، وہ جو
کے در کا وہ جو سلطان کون و مقام ہے، اور یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ آپ سلامت رہیے۔ ناظرین محترم، آپ عدنان قادری کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہماری احساس رمضان اپیل 2022 کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن، ہماری یہ ٹیلی تھون اس لیے جاری رہتی ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جن ضرورت مند افراد کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ٹھہری۔ ناظرین، احساس نے اس ذمہ داری کو اس طرح اٹھایا ہے کہ احساس آپ تمام معزز خواتین حضرات سے بار بار یہ پیغام دے کر ڈونیشنز کی اپیل کرتا ہے کہ آپ کی جانب سے ملنے والی رقومات، ان رقومات سے یہاں پر ماہ رمضان المبارک میں 300 افراد کی افطاری کا اہتمام جاری و ساری ہے روزانہ، اور روزانہ اس افطار کے سلسلے میں $240 اور 150 UK پاؤنڈ، یعنی 150 UK پاؤنڈ اور $240 میں 300 افراد کا افطاری کا اہتمام جاری ہے۔ 300 افراد کے روزہ کھلوانے کا جو اہتمام ہے اس ماہ رمضان المبارک میں نہیں، بلکہ احساس برسہ برس سے ان ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتا چلا رہا ہے۔ اور ناظرین، ماشاءاللہ 19 رمضان بیت گئے اور 19 رمضان تک افطاری کا یہ سلسلہ مستقل جاری و ساری ہے۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات کی جانب سے ملنے والی رقومات سے اور آپ کی جانب سے آنے والے ڈونیشنز اس بات کی دلیل بن جاتے ہیں کہ رمضان راشن پیک اور افطار کا یہ اہتمام جاری و ساری رہے گا آخری ماہ مبارک تک۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور احساس کا ویب ایڈریس آپ کے سامنے موجود ہے۔ ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر آپ کے سامنے ہیں، اسٹوڈیوز کی لائیو کال کا نمبر آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، آپ جہاں جس مقام پر جس جگہ چاہتے ہیں وہاں ٹیلی فون کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، لاگ ان کیجئے، اور اگر آپ اسٹوڈیوز میں بات کرنا چاہتے ہیں تو چند لمحوں میں اسٹوڈیوز میں آپ کی کال مل جائے گی۔ آپ کی کال چند ہی لمحوں میں ڈونیشن ہاٹ لائن تک ملے گی، وہاں کے نمائندے منتظر ہیں آپ کی ٹیلی فون کالز کے۔ اور ہاں، ایک بات ہم ضرور بتاتے چلیں کہ جن لوگوں کی ٹیلی فون کالز نہیں مل رہی ہے، انگیج مل رہا ہے جن کو فون، ناظرین، نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں تھوڑی سی دقت تو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی، جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ یہ پیغام میرا سن رہے ہیں کہ اگر نیکی اور بھلائی کے اس کام میں آگے بڑھنے کا آپ کا جی چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس نیکی اور بھلائی کے کام کو فوری طور پر انجام دے دینا چاہیے، ورنہ شیطان مردود بیچ میں رخنہ اندازی کرے گا اور بار بار یہ بولے گا کہ کہاں اپنی جیب کی کمائی دوسروں کو دے رہے ہو، ہوں گے غریب وہ اپنے گھر کے ہوں گے۔ نہ ناظرین، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ جناب، امت مسلمہ کا کمال یہی ہے جی کہ ملکوں کی سرحدیں اس میں فرق نہیں کرتی۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہے، وہ واہ ایک واہ، قوم ہے، بابندگی صاحب۔ اور ہم کسی غیروں کے لیے نہیں، اپنے ہی بھائیوں کے لیے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنے عالمی سطح پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہے جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، تقویت دے رہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ہمارے وہ بھائی جو معاش کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں اور
اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ سحر اور افطار کے بھی انتظامات ان کے پاس نہیں ہیں. جی. رمضان المبارک ہے تو ہم پھر ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں ان ہمارے بھائیوں سے جو مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے جنہیں مدد کی ضرورت ہے. دین کیا کہتا ہے مدد کے سلسلے میں؟ دین کا پیغام کیا ہے؟ دین کا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تمہیں خبر نہیں کہ وہ پڑوسی بھوکا ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تھا، آپ کو خبر نہیں. اس پڑوسی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا متقی ہو، مسلمان ہو، پڑوسی ہونا کافی ہے. انسان ہونا چاہیے. انسان. ہم جن کے لیے اپیل کر رہے ہیں وہ سحر و افطار، وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. واہ واہ واہ. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو روزہ افطار کرایا، جی، خواہ وہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، تو جو افطار کرا رہا ہے اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس روزے دار کو اجر و ثواب. جی میں یہاں پر اور آسانی کر دیتا ہوں کہ ہم اگر ایک بندے کو روزہ افطار کرائیں گے تو ہمیں ایک روزے کا ثواب ملے گا. 300 بندوں کو روزہ افطار کرا رہے ہیں تو 300 روزوں کا ثواب مل رہا ہے. ارے واہ، ایک ہی لمحے میں. ایک نیا مسئلہ حل کر دیا. ایک ہی لمحے میں آپ کو جو ہے اتنا ثواب مل رہا ہے. اور ہمیں تجارت کرنا ہے. اب تجارت عام طور پر ہم تجارت تو عام طور پر آپس میں کرتے ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جو تجارت اللہ کے ساتھ کر لی جائے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے جا رہے تھے تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں میری طرف سے کہ میری پوری زندگی کا جو بھی ہے، جتنا کھانا ہے، جتنا راشن ہے، مجھے ایک لمحے میں دے دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور اسے اللہ نے وہ سارا مال جو اس کی پوری زندگی میں ملنا تھا، جو رزق اس کو پوری زندگی میں ملنا تھا، اس کو مل گیا. اور حضرت موسیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہوگا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ ٹوٹل کل رزق یہی ہے، لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی ابھی بھی ہے موجود. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جب دیکھا انہوں نے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پہ لنگر کھانا کھلا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ایک ذہن میں سوال آیا کہ اگر یہ چاہتا روک لیتا، کچھ روک کر اپنی زندگی، کیونکہ اس نے سارا رزق ایک ساتھ ہی مانگ لیا ہے، جب سارا رزق ایک ساتھ مانگ لیا تو لوگوں کو کھلا دے گا تو اس کے پاس کم رہ جائے گا، خود کیا رہے گا. اور پھر اس کے بعد روایتیں آتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرا چکر لگایا چند مہینے بعد، پھر سال بعد، 6 سال بعد جب آپ نے چکر لگایا تو آپ نے دیکھا وہ لنگر کھلا رہا ہے، اس کو بار بار کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک کو بولا اس کا تو رزق مختصر ہوگا، یہ 6 سال سے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے میری راہ میں مال دیا. اب جب اس نے میری راہ میں مال دیا تو میں نہیں چاہتا اس کا مال کم کر دوں، اب میں اس کے مال کی میں برکت عطا فرما دیتا ہوں. ناظرین محترم، سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار کے لیے، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو آپ کھانا کھلائیں، ہم کھانا کھلائیں، تو پروردگار اس رزق کو روک کیسے سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ان لوگوں کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہوگا. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ کاشان احمد، اور حافظ کاشان احمد ہمارے ناظرین کے لیے کیا کلام پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو
چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے حافظ کاشان احمد اشرفی کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہماری احساس رمضان اپیل 2022 کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ ڈونیشن اپیل ہے۔ ڈونیشنز اپیل کے اس دورانیے میں احساس آپ کو صرف یہی پیغام دیتا ہے کہ احساس کے ان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر آپ کو ضرور احساس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ ناظرین، احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں۔ احساس کے ویب ایڈریس، بینک ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ جہاں چاہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب اور علامہ اطہر میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آج جو تذکرہ کر رہے ہیں اب گزرتے ہوئے اس ماہ مقدس، اس بابرکت رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی بابت۔ اس آخری عشرے میں ناظرین محترم راتیں بھی موجود ہیں، قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، آپ پر نازل ہوا۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا، لیکن آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہی تو ہے کہ آپ نے جس طرح قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اس قرآن کریم کو بالکل ویسے ہی قوم تک پہنچا دیا۔ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ بے شک یہ قرآن حکیم جیسا نازل ہوا ویسا کا ویسا ہی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا، اور قیامت تک جی یہ قرآن اپنے اصل ٹیکسٹ میں محفوظ رہے گا۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو عبادت، سنا جائے تو عبادت۔ اگر کسی نے نہ پڑھا نہ سنا، قرآن حکیم لکھا ہوا تھا، کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، صرف الفاظ کو دیکھا، نظر پڑی، نظر پڑی، وہ دیکھنا عبادت، اور قرآن کو سمجھنا وہ عظیم عبادت، اور اس پر عمل کرنا مقصد حیات۔ اس پر قرآن کریم پر عمل کرنا مقصد حیات ہے۔ اور دیکھیے ناظرین، یہ حقیقت ایمانداری اور سچائی کی بات ہے کہ زندگی کا مکمل سرمایہ حیات جو ہے قرآن کریم ہے۔
اور قرآن کریم کے جتنے بھی آیات ہیں، جتنے بھی سورے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ جو تذکرہ آیا ہے وہ نیکی اور بھلائی کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جی۔ یہ نیکی اور بھلائی یہ تو انسان کی شخصیت کا وہ وصف ہے جی۔ جو انسان کو انسانوں کے خالق سے جوڑتا ہے۔ کیا بات ہے، اس وصف کے ذریعے بندہ مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے، اور مخلوق کی خدمت میں اس کا لگنا اللہ کی قربت کا باعث بن جاتا ہے۔ جناب یہاں ایک اور بات کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، واہ، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مزاج رہا ہاں۔ کہ جہاں ایمان کی بات کی وہاں پر عمل صالح کی بات کی، نیک اعمال کی بات کی۔ ٹھیک ہے، اب بندہ مومن ایمان تو لائے اور نیک عمل نہ کرے تو بھی خرابی ہو جائے، اور اگر اللہ نہ کرے ایمان نہ ہو اور نیک عمل کرے تب بھی خرابی ہے۔ کیا بات، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مزاج رہا کہ لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ ہم نے دعا کی، اور دعا کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان راستوں پر چلا کہ جو نیک راستہ تھا، نعمت والا، جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ہاں والے راستے پر چلا، اور وہ نہیں کہ جو جس پر اللہ نے غضب کیا ہو، یا وہ لوگ جو گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اب نیک لوگوں کا راستہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا، وہ انبیاء کا راستہ، وہ شہداء کا راستہ، وہ صالحین کا راستہ، وہ صدیقین کا راستہ، یہ وہ راستے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا طریقہ، وہ طریقہ صراط مستقیم اللہ کے رسول نے ہمیں بیان فرما دیا۔ حق اور سچ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق ہمیں واضح طور پر معلوم نہ ہو، اللہ کے رسول نے حق بتا دیا، سچ بتا دیا، اور جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ جو راستہ آپ کو چوز کرنا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ چاہتے ہیں کہ وہ راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، آپ نے وہ راستہ چوز کرنا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا ہے، یا وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ دونوں راستے آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ آپ ان دونوں راستوں کو اپنانے میں جو آپ کا سلسلہ ہو، جون سا راستہ آپ اللہ نے اختیار دیا، اور اس اختیار کو اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو آپ کو جہنم، اور اگر آپ نے اچھا استعمال کیا تو انشاءاللہ جنت۔ ماشاءاللہ۔ سورۃ الدہر کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب انسان پر منحصر ہے شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا کفر کی راہ اختیار کرے۔ سیدھا راستہ دکھانا ہمارے ذمہ تھا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ اور ناظرین ہم بھی اسی سیدھی راہ کی بات کر رہے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کو اس دنیا میں کبھی فراموش نہ کیجیے، نیکی اور بھلائی کے کاموں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیے۔ یاد رکھیے آپ کے عزیز اقارب، قرابت داروں، رشتہ داروں، عزیز دوستوں میں بھی اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے اسباب ضرور کیجیے۔ دوستو کیا کریں کہ وقت بہت ظالم ہے، وقت کی تنابیں کھینچنا شروع ہو چکی ہیں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس ٹرانسمیشن کو یہاں اختتام تک پہنچائیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ بس کہنا یہ ہے کہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، علامہ اطہر میاں صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ حافظ کاشان اشرفی اور عدنان قادری، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، بس یہ کہتے ہوئے ہم اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں کہ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ جب چاہیں یہاں پر اپنی جانب سے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہوئے ہم اس ٹرانسمیشن کو اب انجام کی جانب لے جا رہے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ پروردگار عالم ہر برائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اپنے علی رضا کو بھی اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے، اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ بسم اللہ بیٹا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو تیرے اذن حاضری کا،
نظارہ آ کر پھر آ